بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ شب برات کی فضیلت۔ ماہ شعبان کا تمام مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، خصوصاً اس کی 15ویں رات جس کو شب برات اور لیلہ مبارکہ کہتے ہیں، باقی شعبان کی راتوں بلکہ تمام سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ خود خالق دو جہاں اس رات کی تعریف اپنے قرآن مجید میں اس طرح فرماتا ہے: قسم ہے اس روشن کتاب کی، ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے۔ حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات ہے، اور یہی تفسیر مفسرین کا مذہب ہے۔ اور اسی مبارک رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس قدر اس کو ملے گا اور اتنا استعمال کرے گا۔ اسی طرح اجل بھی لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں شخص اتنی مدت تک زندہ رہے گا اور فلاں وقت میں مرے گا۔ اسی طرح جو کام آئندہ سال ہونے والا ہوتا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ اس رات میں نئی فہرستیں تیار ہوتی ہیں اور بارگاہ رب العزت میں پیش کی جاتی ہیں۔ یوں تو ہر رات اور ہر دن اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، مگر بعض راتوں اور دنوں کو خاص خصوصیت عطا فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے: اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلائیے۔ خدا کے دن کون کون سے ہیں؟ یہ وہی مقدس دن اور مقدس راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی خاص خاص نعمتوں کا ظہور ہوا اور اس کی شان و عظمت کے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوئے، جن میں اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے بڑے بڑے انعامات و عنایات سے سرفراز ہوئے۔ ان دنوں اور راتوں کو بارگاہ خداوندی میں وہ عظمت اور سرفرازی حاصل ہوئی کہ اپنی نسبت سے نوازا اور ایام اللہ کے لقب سے ممتاز فرما کر خاص اپنا دن فرمایا، کیونکہ ان دنوں اور راتوں میں رحمت خداوندی کے جلوے نمودار ہوتے ہیں اور خدا کی شان جمالی کی تجلیات بندوں پر جلوہ فگن ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ دن اور راتیں توبہ و استغفار کا انمول وقت اور عقبہ کی کھیتی کا بہترین موسم، نیز تجارت آخرت کا خاص سیزن ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخشش عطا کروں۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں دو بیزاریاں ہیں۔ بدبخت لوگ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے دور ہوتے ہیں، اور اولیاء اللہ ذلت اور گمراہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ شب برات عبادت کی رات ہے۔ یہ مبارک رات صرف عبادت کی رات ہے۔ اس میں ہمدن قرآن خوانی، نعت خوانی اور نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ جتنی ہمت ہو سکے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ شب برات کا خیر مقدم۔ اس رات کی آمد سے پہلے تمام مسلمانوں کے لیے افضل و مستجب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا قصور معاف کرائیں، اور خاص طور سے معصیت کاروں پر لازم ہے کہ وہ گناہوں کے کاموں سے باز آ جائیں جو لیلہ مبارکہ میں بھی انہیں خدائے پاک کی رحمتوں سے دور رکھتے ہیں اور اس کی بخشش کے قریب نہیں ہونے دیتے۔ کچھ تو وہ ہیں جو صرف حق اللہ میں گرفتار ہیں، یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پامال کیا ہے، جیسے کافر، مشرک، مرتد، کاہن، نجوم، گویہ، باجا بجانے والا اور زمین پر کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا۔ ان کو حکم یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دیں اور پھر کبھی بھی اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔
گناہ اعلانیہ ہو تو یہ بھی اعلانیہ کریں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حق العبد میں بھی گرفتار ہیں کہ انہوں نے اپنے کسی کام یا بات کے ذریعے کسی مسلمان مرد یا عورت کو تکلیف پہنچائی، اس کا دل دکھایا، جیسے والدین کے نافرمان لڑکے یا لڑکیاں، شوہر کی نافرمان عورت، زناکار خواہ مرد ہوں یا عورتیں، جادو ٹونا کے ذریعے پریشان کرنے والے، پارسا مرد یا عورت پر تہمت لگانے والے، ناحق گالی دینے والے اور غیبت کرنے والے وغیرہ۔ ان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے قول و فعل سے باز آ کر توبہ کریں اور جنہیں تکلیف پہنچی ہے ان سے معافی مانگیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بندوں کے جانی یا مالی حق میں ظلم کے مرتکب ہوں، جیسے کسی محترم جان کو ناحق قتل کرنے والا، خواہ ہتھیار سے قتل کیا ہو یا جادو ٹونا سے، کاہن، نجومی، گویہ، باجا بجانے والا، چور، سود خور، رشوت خور، غاصب، جسم فروش، زانیہ، دوسروں کا مال ناحق ہڑپ کرنے والا اور قرض لے کر فراغی کے باوجود ادا نہ کرنے والا وغیرہ۔ ان کو حکم ہے کہ وہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر توبہ کریں، جس کا مالی حق عائد ہوتا ہو تو اس کا مال اس کے حوالے کریں، اولیاء مقتول مال لے کر صلح پر راضی ہوں تو مال دے کر ان سے صلح کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، خشکی کے شہید کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر حقوق العباد اس کے ذمہ سے نہیں معاف کیے جاتے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا، یعنی معاف نہیں کرتا اور بدلہ دلاتا ہے۔ ارشاد نبوت ہے، اور چغل خور کی بخشش نہ ہوگی یہاں تک کہ جس کی چغلی کی ہے وہ اسے بخش دے۔ شب برات کے 5 خصائص۔ شب برات وہ عظمت والی رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا خوبیوں اور برکتوں کا جامع بنایا ہے اور بہت سے خصائص اور امتیازات سے شرف بخشا ہے۔ اس کے 5 اہم خصائص تفسیر کشاف اور فتوحات الہیہ میں یہ بتائے گئے ہیں: تقسیم امور، نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت اور فضیلت عبادت۔ تقسیم امور: اس رات میں سال بھر میں ہونے والے تمام امور کائنات، عروج، زوال، فتح و شکست، فراخی و تنگی، موت و حیات اور کارخانہ قدرت کے دوسرے شعبہ جات کی فہرست مرتب کی جاتی ہے اور انتظام کار فرشتوں کو الگ الگ ان کے کاموں کی ڈیوٹی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ شب برات بسر کرنے کا طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف اپنی تمام تر رحمتوں عنایتوں کے ساتھ اپنی شان کے لائق نزول و اجلال فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی معافی چاہنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی روزی کا طالب، میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مصائب و آلام کا مارا ہوا جو مجھے پکارے اور میں اس کے دکھوں کا مداوع کر دوں۔ اسی طرح اللہ عز و جل اپنی کرم نوازیاں لٹاتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ شب برات میں عبادت کی فضیلت۔ شب برات میں عبادت کا اجر و ثواب عام راتوں کی بنسبت زیادہ ہے اور خدائے پاک کے الطاف کریمانہ سے اس عبادت کو شرف قبول بھی حاصل ہے، یعنی شرف قبول اور کثرت اجر و ثواب ہر لحاظ سے اس رات کی عبادت کو عام راتوں کی عبادت پر فضیلت و بزرگی حاصل ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس رات میں قیام اللیل کا حکم دیا ہے، خود بھی شب بیداری فرما کر اس کا عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ارشاد رسالت ہے، شب برات میں جاگ کر عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں شب بیداری کر لے اس کے لیے جنت واجب ہے، ان میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ ارشاد نبوت ہے کہ شب برات میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے ندا دیتے ہیں، اس رات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت ہے اور رحمت ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد اور اسماء الحسنی پر عمل کرتے ہوئے اس مبارک رات میں جاگ کر ذکر و عبادت کریں، دعا و مناجات میں مشغول رہیں اور جنت کے حقدار بنیں۔ شب برات کے نوافل۔ منقول ہے کہ جو شخص شب برات میں 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے
تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ ماہ شعبان 15ویں رات 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز بہت افضل ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نیازمند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ نوافل برائے توبہ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 10 مرتبہ، تیسری میں بعد از سورہ فاتحہ سورہ قدر 10 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر دوبارہ 4 رکعت اسی ترکیب سے پڑھے۔ بعد السلام کے 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ عزوجل اس نماز پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ و کبیرہ اللہ پاک معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ مغرب کی نماز کے بعد نفل۔ روایات اولیاء کرام سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے نیت میں یہ شامل کریں کہ اس کی برکت سے اللہ عزوجل درازی عمر بخیر عطا فرمائے۔ 2 رکعت میں بلاؤں سے حفاظت اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں کے لیے اللہ عزوجل اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنے کی نیت کریں۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد یا ایک بار سورہ یاسین پڑھیں۔ کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ تو بخشنے والا ہے اور بخشش کو تو محبوب رکھتا ہے، میری خطائیں معاف فرما۔ اے خدا تو درگزر کرنے والا ہے، تجھے عفو محبوب ہے، مجھے معاف فرما۔ اے خدا میں تجھ سے عفو و عافیت اور دین و دنیا میں معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ عزوجل ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، آمین۔